کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محبوب رب العالمین عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل پر روحانی علاج کے سلسلے میں ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں موصول ہونے والی فون کالز کے جوابات اور مسائل کا حل قرآنی آیات، دعاؤں، احادیث طیبات اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، اس پر عمل کی نیت کے ذریعے اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے مدنی چینل پر حاضر اسلامی بھائی اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہمتاً گوش تشریف رکھیے اور آخر تک یہ سلسلہ ملاحظہ فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج کے ساتھ ساتھ مدنی پھول بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو سننے کو ملتے رہیں گے، دعائیں وغیرہ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین منتظر ہوں گے کہ ہمیں ہمارے روحانی علاج بتائے جائیں، تو انشاءاللہ بالکل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں آپ کے سوالات کے۔ آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ میرے والد صاحب جن کا نام محمد شبیر ہے، ان کو مرغی کے دورے پڑتے ہیں، بتا دیں اس کا کیا حل ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے والد صاحب کے حوالے سے فرمایا کہ انہیں مرغی کے دورے پڑتے ہیں، تو اس کا ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرغی والے کے کان میں تلاوت کی تو اس کو افاقہ ہو گیا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ میں نے عرض کی، میں نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو یہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات اس کے کانوں پر میں نے پڑھی۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی مؤمن شخص اس آیت کو کسی پہاڑ پر تلاوت کرے تو وہ بھی ٹل جائے۔ تو آپ بھی یہی 4 آیات سورۃ المؤمنون پارہ 18، اس کی آخر 4 آیات ہیں، یہ والد صاحب کی جب یہ کیفیت ہو جایا کرے تو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ والد صاحب کو افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی کال سنا دیجئے، کیا اگلی کال میں سائل ہم سے سوال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریحان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مرغی سے محفوظ رہنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کیوں ہوتی ہے؟
ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ریحان بھائی ہم بتاتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر یہ مرگی کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس طرح ہو جاتی ہے, اور اس سے محفوظ رہنے کا بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایک روحانی علاج ہم ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر مرگی یہ ہے کیا. ملفوظات اعلی حضرت کے صفحہ نمبر 417 پر لکھا ہے کہ مرگی یہ بہت ہی خبیث بلا ہے اور اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں, اور یہ تجربے سے ثابت ہے کہ اگر 25 سال کے اندر یہ مرگی ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے گی, اور اگر 25 برس کے بعد 25 سال کے بعد یا 25 سال والے کو مرگی ہو گئی تو اب نہ جائے گی, لیکن کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو یہ اور بات ہے. الحمدللہ عز و جل. ولی کی کرامت کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ, ایک ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں اس بہان کا رہنے والا ہوں اور میری بیوی ہے جس سے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور اس پر کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ ایک جن ہے جو وادی سراندیپ کا رہنے والا ہے, اس کا نام خانس ہے, اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں یہ کہنا کہ اے خانس تمہارے لیے شیخ عبد القادر جو بغداد میں رہتے ہیں کا پیغام ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا. تو وہ شخص چلا گیا اور 10 سال تک غائب رہا. پھر وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ کے حکم پر عمل کیا, پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا. یعنی کہ حضور غوث پاک کا یہ فرمان سنتے ہی وہ جن ایسا چلا گیا کہ کبھی لوٹ کر نہ آیا. فحکمی نافذ فی کل حال سے ہوا ظاہر, تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا. ماشاءاللہ بہت پیاری کہ ماشاءاللہ کرامت آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی. اسی مرگی کے حوالے سے چند ایک اہم باتیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ مرگی یہ جیسا کہ ابھی ہم نے یہ کرامت سننے سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ مرگی اگر کسی کو ہو گئی, اگر 25 سال کے اندر ہو گئی تو امید ہے کہ وہ جاتی رہے گی, اور اگر 25 سال والے کو یا 25 سال کے بعد کسی کو اگر مرگی ہوگی تو وہ نہیں جائے گی, لیکن کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے اگر جاتی رہے تو وہ اور بات ہے. اس کے ثبوت پر الحمدللہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے آپ کو کرامت بھی سنائی. یہ بہت زبردست کتاب ہے تصوف کی, بہجت الاسرار, اس کے صفحہ نمبر 140 پر حضور غوث پاک کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اور یہ مرگی جو ہے اصل میں یہ حقیقت میں ایک شریر جن ہے, یعنی یہ ایسا شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے. اور پھر آگے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن اس کی وجہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ہو جاتی ہے, یہ مرگی کا مرض کیوں لاحق ہو جاتا ہے. اس کی وجہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے اس سے اکثر یہ مرگی کا مرض لاحق ہو جاتا ہے. مزید آگے اس سے محفوظ رہنے کا ایک روحانی علاج بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ملفوظات شریف میں تحریر فرماتے ہیں. اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ بچے کو نہلا دھلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر مرگی سے محفوظ رہے گا. گویا ایک مدنی ویکسین ہے جو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے عطا فرما دی ہے. اور بھی ویکسین بچوں کو لگتے رہتے ہیں, تو سب سے پہلا ویکسین بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ دی جائے بطور روحانی علاج یہ مدنی ویکسین یہ بیان فرما دی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین, جب بھی بچے کی ولادت ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے, فوراً نہلا دھلا کر بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل بچہ عمر بھر مرگی سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور اسی میں ایک روحانی علاج مدنی پنصورہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو
تو جس طرح اذان و اقامت کا یہ حکم فرمایا گیا کہ اذان و اقامت کہہ دی جائے، اور اگر اسی وقت 7 مرتبہ یا برو سبحان اللہ یہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیا جائے تو بچہ بالغ ہونے تک آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ ماشاء تو اذان و اقامت بھی کہہ دی جائے اور ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر بھی عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بچہ بالغ ہونے تک آفتوں و بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں۔ جو نیند میں مجھے اور دوسری قسم کے خواب آتے ہیں جو کہ میں ڈر جاتا ہوں اس قسم کے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو برے خوابوں سے نجات عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب گھریلو علاج جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس میں برے خوابوں کے 5 مدنی علاج لکھے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا علاج ہے کہ باوضو سونے کی عادت بنائیے۔ دوسرا، سونے سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 بار پڑھ کر دعا کیجئے، یا اللہ عز و جل میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مجھے برے خوابوں سے بچا۔ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل برا خواب نہیں آئے گا۔ تیسرا، برا خواب دیکھ کر آنکھ کھلنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھ لیجئے۔ ایک اور مدنی علاج اس کا، یا متکبرو 21 بار سونے سے قبل پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خواب میں نہیں ڈریں گے۔ ان تمام روحانی علاجوں کو اچھی نیتوں کے ساتھ عمر بھر جاری رکھیے اور شفا کے ساتھ ساتھ ثواب بھی کمائیے۔ یہ گھریلو علاج کا حوالہ دیا گیا اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل اسے اسکرین پر ملاحظہ ہی فرما رہے ہوں گے، اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرما لیجیے۔ اگر آپ کی طرف مکتبۃ المدینہ کی سہولت میسر نہیں تو بھی پریشان نہ ہوں، ویب سائٹ دعوت اسلامی کی www.dawateislami.net اس کو وزٹ کیجئے۔ اس پر الحمدللہ عز و جل یہ کتاب موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، چاہیں تو اس کا پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے خوابوں سے، ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ و معمون رکھے، اور کہ اے کاش میرے امیر اہل سنت شیخ طریقت وسائل بخشی میں جیسے فرماتے ہیں کہ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، تیری گر دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی۔ ایسا کوئی خواب آ جائے جس میں ہمیں میٹھے میٹھے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مدنی مراد کو بھی اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے۔ اگلی کال سنا دیجئے، سائل نے ہم سے کیا سوال کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ۔ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا نام محمد رفیق ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے وہ توجہ نہیں دیتا پڑھائی میں، اور جو بھی کوئی کام کہتے ہیں وہ کرتا نہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ یا کوئی تعویذ مجھے دے دیں۔ جی رفیق بھائی، بالکل انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے بچے کے لیے روحانی علاج بتاتے ہیں، انہیں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچے کو پابند سنت بنائیں، تابع فرمان بنائیں آپ کا، نافرمان کو فرما بردار بنانے کے لیے۔ اب چونکہ آپ نے جو مسئلہ بیان فرمایا کہ بچہ آپ کا پڑھائی میں توجہ نہیں دیتا، کسی بھی کام کا کہیں تو کام نہیں کرتا، نافرمانی کی عادت ہے، تو نافرمان کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ آیت قرآنی یہ بھی سماعت فرما لیجیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ آیت قرآنی۔ جب آپ کا بچہ سو جائے تو سرانے کھڑے ہو کر اتنی آواز سے پڑھیں کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، اور اس عمل کی مدت 11 تا 21 دن ہے۔ اب مسلسل بلا ناگا 11 تا 21 دن اس آیت کو آپ بچے کے سرانے کھڑے ہو کر پڑھتے رہیں، اور اتنی آواز سے اس آیت کو پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے، تو انشاءاللہ عز و جل نافرمانی والی عادتیں بچے کی یہ ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کا تابع فرما بردار ہو جائے گا۔ تو پابندی کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے اگلی کالز کی طرف چلتے ہیں۔
میرا نام عمر محمد جاوید ہے، میں جدہ سے بول رہا ہوں اور میری والدہ کی کمر میں بہت درد ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج فرما دیجیے، بہت مہربانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو کمر کی تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ کمر کے درد سے نجات کے لیے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 بار پارہ 28 سورۃ الحشر کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ آیت 7 بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے جس جگہ درد ہے، کمر میں تکلیف ہے، وہاں اپنے ہاتھ مل لیں، درد انشاءاللہ عز و جل جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اگلی کال سنا دیجئے، سائل نے ہم سے کیا سوال کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مکہ مکرمہ سے محمد یونس بول رہا ہوں۔ حضرت میرا مسئلہ ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں میری دکان ہے، پہلے حرم کے قریب ہوتی تھی، تقریباً 1 کلومیٹر دور، اب کافی دور ہو گئی ہے کیونکہ مسجد حرم کی توسیع کے لیے وہ ہماری دکانیں ٹوٹ گئی ہیں، تو یہاں پر میں نے نئی دکان کھولی ہے۔ تو دکان میں ذرا یہ پریشانی ہے کہ یہاں بھی کام ذرا کم چل رہا ہے اور میں قرض دار بھی ہو گیا ہوں، تو میرے لیے کوئی ایسا ذکر بتائے، کوئی ایسا چیز بتائے تاکہ میں دکان پر بیٹھ کر اسے پڑھتا رہوں۔ بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسا روحانی علاج بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں، پابندی کے ساتھ عمل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں بھی برکتیں ہوں گی اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو خوب برکتیں بھی ملیں گی، دنیاوی حوالے سے بھی انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا اور آخرت کے بھی انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ پہلے تو ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائیں۔ یہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں توجہ کے ساتھ، اور ہو سکے تو آپ یہ لکھ بھی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج نکل رہا ہو، تو سورج کے طلوع ہونے کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، تو اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ اس عمل کو پابندی سے کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل 1 سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر ہو جائے گا۔ تو پابندی کے ساتھ اس عمل کو اختیار فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو حلال و آسان روزگار نصیب ہوگا اور روزگار میں برکت بھی نصیب ہو جائے گی۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ایسے ہوں جن کو عمل سمجھ میں نہ آ سکا ہو، ذہن نشین نہ ہو سکا ہو، تو مدنی پنصورہ حاصل فرما لیجئے، اس کے صفحہ نمبر پیج نمبر 4 پر یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ اگلی کال چلا دیجئے، سنتے ہیں سائل ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں صدام آباد سے بات کر رہا ہوں، فیصل آباد سے۔ میرا مسئلہ ایسا ہے کہ میرے دماغ سر میں نا کچھ ہونے لگ جاتا ہے، تو پھر چکر آنے لگ جاتے ہیں، برائے مہربانی اس کا مجھے روحانی علاج کوئی بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ اس عمل کو اختیار کر لیجئے کہ تا حصول شفا روزانہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ یہ کسی بھی وقت پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو شفا حاصل ہوگی اور آپ کا مذکورہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی کال سنا دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا نام محمد فیصل ہے۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا بہت چلتا ہے، یہ مجھے کوئی نہ کوئی حال دو جو ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں خوب برکتیں عطا فرمائیں اور گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں وغیرہ سب دور فرمائیں اور آپ کے گھر والوں کو آپس میں محبتیں عطا فرمائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سادے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار لکھ کر
اور اول و آخر درود شریف لکھ کر آپ گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور خوب برکتیں گھر میں نازل ہوں گی۔ تو کسی سادے کاغذ پر صرف 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور اول و آخر ایک بار درود شریف بھی لکھ دیں، اور پھر یہ پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ گھر میں لٹکا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل گھر میں آپس میں انشاءاللہ محبتیں پیدا ہوں گی اور گھر میں برکتیں بھی ہوں گی۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے، جن کے درمیان نا اتفاقیاں ہو چکی ہوں، نفرتیں ہو چکی ہوں، ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، تو 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے اگر وہ سامنے والے کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل نفرتیں ختم ہو کر آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو دونوں روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے، دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے اس پر آپ عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں محبت و بھرا ماحول قائم ہوگا اور انشاءاللہ گھر میں امن و سکون قائم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ۔ محمد اقبال ہے اور میں بامبے کا رہنے والا بامبے سے بول رہا ہوں۔ کیا بڑی تکلیف میں ہوں حضرت، آپ کوئی روحانی علاج بتائیے جس سے میری تکلیف دور ہو جائے۔ 3 سال سے میں روزی سے بیکار ہوں، آپ دعا کیجیے تو مجھے اچھی روزی عطا ہو جائے، کیا آپ کے وسیلے جلیل سے میرا کام ہو جائے۔ بس بہت بہت شکریہ۔ آپ کو چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر، یعنی سر پہ ٹوپی، رومال، امامہ کچھ بھی نہ ہو، تو کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب اس کا ورد فرما لیا کریں، اور تا حصول مراد، جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا آپ اس عمل کو پابندی سے کرتے رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے اور ایسی جگہ سے آپ کو روزی ملے گی کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد بقدر کفایت حلال و آسان روزگار عطا فرمائے۔ اگلی کال سنا دیجیے، سائل نے کیا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور محمد امانت علی اتاری گجرانوالہ پنجاب سے عرض کر رہا ہے، جو میرے بچوں کی ماما ہے نا، وہ ان کے موروں کا مسئلہ ہے، گردن کے نیچے سے نا موروں کا مسئلہ ہے، اس کا کوئی درد بہت ہوتا ہے، ایک جو بازو ہے نا ایک طرف کا وہ سو جاتا ہے، درد کرتا رہتا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جس درد یا مرض پر 3 دن تک صرف 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے، صدق دل کے ساتھ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آرام آ جائے گا۔ تو اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، صرف 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم فرما لیجیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کو نا تھوڑا سا جب نماز پڑھتا ہوں تو گندے گندے خیال دل میں آتے ہیں، تو کوئی بھی جیسے بھی کوئی بیٹھا فارغ بھی رہتا ہوں تو قرآن پاک کے خیال آئیں گے، اس میں کچھ بھی گندے خیال دیکھوں گا تو کبھی بھی 1 منٹ بھی ذہن جو نا فارغ نہیں بیٹھتا جی، ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال، جب اکیلا بیٹھتا ہوں تو پریشانی میں منتقل رہتا ہوں اللہ طول، تو میں ذکر بھی اللہ کا نام کا کرتا ہوں، استغفر اللہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا، علاج بھی بہت کروا لیا لیکن اس کا کوئی علاج میرے کو بتا دیں جی جس سے میں ٹھیک ہو سکوں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں جی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان گندے وسوسوں سے، شیطانی وساوس سے نجات عطا فرمائے۔ تو یہ وسوسے آنا، اس کی وجہ سے آپ تشویش نہ فرمائیں کہ اس سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں، ان کی طرف توجہ دیں گے یہ وساوس بڑھتے چلے جائیں گے، اور وساوس کی طرف توجہ دینا گویا اس طرح جیسے شیطان کو انگلی پکڑانا، اب آپ نے انگلی پکڑا دی ہے تو شیطان ہاتھ پکڑ لے گا۔ تو سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ ان وساوس کی طرف توجہ ہی نہ دیں، جب بھی وسوسہ آئے اس کی طرف سے توجہ ہٹا دیں، پھر بھی اگر وسوسہ آپ کی جان نہ چھوڑے
تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ پڑھ کے 3 مرتبہ تھو تھو کر دیں. اس میں یعنی کہ تھوک اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ گویا ایک حقارت کے ساتھ ایک شیطان کو یعنی کہ نفرت کا اظہار ہے. تو لا حول شریف 3 مرتبہ پڑھیں اور 3 مرتبہ تھو تھو کریں، انشاءاللہ شیطان بھاگ کھڑا ہوگا. اچھا، یہ عمل ظاہر نماز میں تو نہیں کریں گے، نماز میں وسوسہ آئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ عمل کر لیجئے. اس کے علاوہ اور بھی وساوس رفع کرنے کے، دفع کرنے کے علاج ہیں. آپ کو اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو ان وساوس کی وجہ سے پریشان ہوں، ان کو چاہیے کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ رسالہ، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی زبردست رسالہ وسوسے اور ان کا علاج، اس کو ضرور حاصل فرما لیجئے. اور اگر پڑھ بھی لیا ہو تو دوبارہ اس کا بغور مطالعہ فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں سائل نے ہم سے کیا سوال کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اتاری ہے، نور کالونی حویلی لکھا سے عرض کر رہا ہوں. جو موٹاپا ہوتا ہے یہ اس کو کم کرنے کے بارے میں کچھ روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا. موٹاپے کا سب سے بہترین علاج اللہ عز و جل کے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز فرمودہ ہے، اور وہ یہ کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ غذا، ایک حصہ پانی، اور ایک حصہ ہوا اور سانس کے لیے. یہ طریقہ کار کھانے میں اگر اپنا لیا جائے نا تو انشاءاللہ عز و جل نہ کبھی بدن موٹا ہوگا، نہ کبھی گیس، بادی، پیٹ میں گڑبڑ، قبض وغیرہ کا عارضہ، یہ کوئی بھی مرض انشاءاللہ عز و جل لاحق نہیں ہوگا. اس طریقہ کار کے مطابق کھانا کھایا جائے اور کھانے کے اندر احتیاطیں کی جائیں. کھانے پینے کے دوران خوب زیادہ احتیاط کی جائے، بھوک سے کم کھانا کھایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل موٹاپے کا یہی سب سے بہترین علاج ہے، اور بدن بھی انشاءاللہ عز و جل صحت مند ہو جائے گا، اور تمام یہ امراض یہ سب انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے. تو اس کے لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف ہے پیٹ کا قفل مدینہ. بہت ساری اس میں الحمدللہ عز و جل معلومات لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ اس کو پڑھیں، اس میں آپ کو اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ علاج ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور پڑھنے کی نیت بھی فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اور یہ جو موٹاپے سے نجات کا روحانی علاج بیان کیا گیا، اس پر آپ پابندی کے ساتھ یہ خوب خیال رکھیے اور احتیاط کیجیے، انشاءاللہ عز و جل موٹاپے سے ضرور نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. میرا نام محمد صالح، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. میری بیوی بہت بیمار رہتی ہے اور ہمارے گھر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سایہ ہے. اسے ہر وقت دردیں وغیرہ جاتی ہے اور بخار وغیرہ میں نہیں جاتا. اس کے جوڑوں میں درد ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی اہلیہ کو تمام دردوں اور امراض سے شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو اس کی تکرار کرتی رہیں. وضو بے وضو یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے وضو ہو یا نہ ہو. تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھتے رہیں سے انشاءاللہ عز و جل جسم کی درد اور تکالیف سے نجات حاصل ہوگی. مزید آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کو بخار کسی کیفیت رہتی ہے، تو اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل پیش خدمت ہے کہ بخار اگر ان کو ہو جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل صحت حاصل ہوگی. اور گھر کے حوالے سے آپ نے یہ اپنے مطلب خدشہ ظاہر کیا ہے کہ گھر میں کوئی آصف وغیرہ کے معاملات ہیں، تو اگر آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ہاتھوں ہاتھ استخارہ یہ اس پر رابطہ کر لیں. اس کا نمبر چاہیں تو وہ بھی نوٹ کر لیجئے. نمبر ہے، سب سے پہلے باب المدینہ کا کوڈ ملائیں 021 پھر 34858
588711. یہ دنیا دعوت اسلامی میں یہ ہاتھوں ہاتھ استخارے کا صرف ایک ہی نمبر ہے جو الحمدللہ باب المدینہ فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. تو یہ سروس ہماری صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے تک جاری رہتی ہے. اس پر اسلامی بہنیں ہرگز کال نہ کریں اور اس پر اپنا آپ استخارہ کروا لیجئے. پھر جیسا جواب آپ کو آئے اس کے مطابق آپ تعویذات عطاریہ کے بسے پر رابطہ کر لیجئے گا. یہ آپ اسکرین پر نمبر ملاحظہ بھی فرما رہے ہوں گے 021348588711. بعض اسلامی بھائیوں کو شکایت ہوتی ہے کہ نمبر بیزی ملتا ہے، تو اس میں بھی آپ چاہیں تو تھوڑا آف پیک آورز میں کال کر لیا کریں، جیسے رات 12-1 بجے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کال کر لیں گے تو آپ کی کال جلد مل جائے گی. پھر بھی نہ ملے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بذریعہ ای میل استخارہ کروانے کی بھی سروس الحمدللہ عز و جل موجود ہے. تو وہاں پر اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن جو چاہے اس ای میل ایڈریس پر اس سروس پر رابطہ کر کے اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں. اگلی کال سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد بخش ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرے بیٹے شاہد کو سر میں درد ہے، تقریباً اس کی عمر 13 سے 14 سال ہے. تو وہ کئی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، اولیاء ولیوں کو بھی دکھایا، کہیں سے فرق نہیں آ رہا. کوئی کہتا ہے جنات ہے، کوئی کہتا ہے سایہ ہے، ابھی تک اس کو فرق نہیں آیا. محمد بخش بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے محمد شاہد کو درد سر سے نجات بخشے، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ پورے سر میں درد ہے یا آدھے سر میں درد ہے. اگر بتا دیتے تو دونوں کے روحانی علاج آپ کو بیان کر دیے جاتے. یعنی اگر آدھے سر کا درد ہوتا تو اس کا روحانی علاج بتا دیا جاتا، اگر مکمل سر میں درد ہے، پورے سر میں درد ہے تو اس کا روحانی علاج بتا دیا جاتا. بہرحال آپ کو ایسا روحانی علاج بتاتے ہیں، چاہے آدھے سر میں درد ہو یا مکمل سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو، تو اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہو جائے گی. وہ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گھریلو علاج میں بھی یہ سر کے درد کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. سورۃ الناس، قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سب سے آخری یہ سورت ہے، سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. یہ سورت مکمل 7 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر سر پر دم کیجئے بچے کے، اور پھر آپ بچے سے پوچھئے کہ ابھی بھی آپ کے سر میں درد ہے یا نہیں. بچہ اگر کہے کہ ابھی بھی سر میں درد ہے تو دوبارہ اسی طرح 7 مرتبہ پڑھ کر دوبارہ دم کر دیجئے. پھر دوبارہ بچے سے آپ پوچھئے کہ ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں، تو تیسری مرتبہ پھر اسی طرح 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل تیسری مرتبہ کا آپ کا یہ عمل مکمل نہیں ہوگا اور بچے کے سر کا درد یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور یہ ایسا ہے چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، کیسا ہی شدید درد ہو، انشاءاللہ عز و جل 3 مرتبہ کا عمل مکمل ہونے سے پہلے سر کا درد یہ ختم ہو جائے گا. اور محمد بخش بھائی، یہاں پر میں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی پیش کروں گا کہ اگر دواؤں سے درد سر ٹھیک نہ ہوتا ہو تو آپ اپنے بچے کی آنکھیں ٹیسٹ کروا لیجیے. عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے یہ سر کا درد یہ رہتا ہے. اگر نظر کمزور ہو تو عینک پہننے سے انشاءاللہ عز و جل درد سر ٹھیک ہو جائے گا. پھر بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر دماغ کے خصوصی ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے. اور یاد رکھیے کہ اس میں کوتاہی بعض اوقات سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ تھوڑی توجہ فرمائیں. اور یہ جو درد سر کا روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، آپ خود پڑھ کر بچے پر دم کر دیجیے. 3 مرتبہ اس طرح عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل کیسا ہی شدید درد ہو بچے کو شفا حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے اگلی قول کی طرف چلتے ہیں. میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ذہنی توازن کچھ خراب ہو گیا ہے، میں اس کے بارے میں روحانی علاج جان. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کا ذہنی توازن درست فرمائے. ایسا مریض جس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہو، اس کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے. ذہنی توازن جس کا متاثر ہو چکا ہو، بگڑ چکا ہو، ایسے مریض کو پاؤ بھر دودھ میں 1 چمچ شہد اور اسی شہد اس میں حل کر لیجئے پاؤ بھر دودھ میں، اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ یہ پڑھ کر اس دودھ پر دم کر دیجئے
اور مریض یا مریضہ کو پلا دیجیے تا حصول شفا. یہ عمل جاری رکھنا ہے. ساتھ میں اس سے کنیکٹڈ یہ بھی عمل ہے کہ جب اس کے سونے کا وقت ہو تو بھی یہی عمل 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے مریض پر دم کر کے کوشش کر کے اس کو سلا دیجیے. ہو سکتا ہے مریض دودھ ہی نہ پیے تو پھر یہ عمل کیسے کریں؟ تو آپ کو جو دوسرا عمل بتایا گیا کہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے اور کوشش کر کے اس کو سلا دیا جائے تا حصول شفا. یہ عمل کرتے رہنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ذہنی توازن درست ہو جائے گا. پاگل پن کا جو مریض ہو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اور یہ روحانی علاج آپ کو کہاں سے ملے گا؟ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج انشاءاللہ عز و جل اگر ممکن ہوا تو اس کا صفحہ نمبر بھی آپ کو بتا دیں گے. اس میں یہ ذہنی توازن کی خرابی کے لیے روحانی علاج موجود ہے. اس کو آپ ملاحظہ فرما لیجئے, اس کے مطابق عمل کیجئے انشاءاللہ عز و جل والدہ کا یہ مرض جاتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری سر جو ہے نا وہ اولاد نہیں ہو رہی, 4 سال ہو گئے ہیں سر. اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. بہت ہی آسان اس کا روحانی علاج ہے, وہ سماعت فرما لیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 248 پر اس کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا بارئو پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا. تو آپ پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ, صرف 10 مرتبہ یا بارئو پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عز و جل آپ کو نیک بیٹا عطا کرے گا. پابندی کے ساتھ ہر جمعہ کو اس عمل کو اختیار فرمائیے, انشاءاللہ عز و جل یہ خوشی آپ کو ضرور نصیب ہوگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے. آپ بھی میرے ساتھ با آواز بلند یہ مدنی مقصد دہرا لیجئے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی مقصد کے حصول کے لیے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے اس سلسلے روحانی علاج کا اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج, عالمی مدنی مرکز, فیضان مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی. ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج, عالمی مدنی مرکز, فیضان مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی. اللہ عز و جل پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کرے, بیماریوں, تنگ دستیوں, گھریلو ناچاکیوں, قرض داریوں سے نجات بخشے. آمین. اور ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.